ہمارے ساتھ ہیں یو کے ٹاپ آنکولوجسٹ. کینسر کی روک تھام کے لیے جو معلومات ہم آپ کو دے رہے ہیں ان سے آپ جوان بھی رہتے ہیں, زیادہ عرصے تک زندہ رہتے ہیں, صحت مند رہتے ہیں اور بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. بڑا فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے ایک انیشیٹو لیا, ہم ایک نئی چیز شروع کی گلوبل لیول پہ. ہمیں بہت سے ایسے رازوں کا پتہ چلا جو عام لوگوں تک نہیں پہنچائے جا رہے, جن کو چھپایا جا رہا ہے. تو اگر اسٹیرائڈ والے کھانے سب کھا رہے ہیں, از دس ون آف دا فیکٹرز, از دس ون آف دا راز دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ؟ آپ کے جسم کے اندر کینسر کو روکنے اور ختم کرنے اور مارنے کی صلاحیت ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں جو اس کے رسک کو کم کرتی ہیں. وہ سب وہ چیزیں جو مرد پسند کرتے ہیں. آن دس ہائی نوٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ ویڈ. اس کا کوئی تعلق ہے کینسر کیور کا ویڈ سے؟ جو شخص بھی بھنگ کا استعمال کر رہا ہے اس کا ایموشنل آئی کیو ہائی ہے. السلام علیکم گائز, I'm the great محمد علی, اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہیں یو کے ٹاپ آنکولوجسٹ ڈاکٹر محمد منیب خان. السلام علیکم سر. Thank you very much, very kind of you. اچھا, تو میں تھوڑا سا انٹروڈکشن بتاتا چلوں. ڈاکٹر صاحب اور میرا رابطہ ہوا جب مائی مام گاٹ ڈائگنوزڈ ود بریسٹ کینسر. فرینڈ آف مائن واصف, ان کے بہت قریبی ریلیٹیو ہیں ڈاکٹر منیب, اور واصف کنیکٹڈ می ود ڈاکٹر منیب, اور پھر he really helped me with all the great information. He is currently running this initiative called Killing Cancer Kindly, جس میں وہ دنیا بھر میں بہت سارے لوگوں کا کینسر کے جو علاج ہوتا ہے اس میں مدد کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں, because he is doing an amazing job with the treatment of cancer, اور he's number one oncologist from the UK, اور وہ پاکستان بھی آتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہ بہت ہی بیسک انفارمیشن جو میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں, تھوڑا سا ہماری آڈینس کو بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ علی, یو ویری کائنڈ. آپ نے بہت زیادہ تعریفیں کر دی. نہیں, یہ بہت کم کی ہیں, میں بتا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب 10,000 چیزیں زیادہ کرتے ہیں, تو سر ذرا بتائیں. ہمارا مین مشن جو ہے وہ کینسر کو روکنا, کیونکہ کینسر کا علاج تو ہر کوئی کر رہا ہے, اور اس کی ایک وجہ اس میں مانیٹری بینیفٹ ہے. کمپنیاں دوائیاں بنا رہی ہیں, ڈاکٹر دوائیاں دے رہے ہیں, اس سے پیسے کما رہے ہیں, لیکن کینسر کی روک تھام کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا. اور کینسر کی شرح بڑھتی جا رہی ہے. بالکل 25% تھی 1990s میں یو کے میں, پھر 33% ہوئی 2000 میں, اور 2017 میں 50% تک پہنچ گئی. تو یو کے کی آدھی آبادی کو کینسر کا رسک ہے, لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا کہ یہ کیوں بڑھ رہی ہے اور اس کو کیسے روکنا چاہیے, کیونکہ اس میں آمدن نہیں ہے, اس میں پیسہ نہیں ہے. تو میں اور میرے دوست, ہم سب جنہوں نے انیشیٹ کیا, ہم پاکستانی ہیں, ہمیں بڑا فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے ایک انیشیٹو لیا, ہم ایک نئی چیز شروع کی گلوبل لیول پہ. اور ہمارا یہ مقصد تھا کہ کینسر کو سمجھا جائے کہ یہ کیوں ہوتا ہے, زیادہ کیوں ہو رہا ہے, اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے. اور ہمیں بہت سے ایسے رازوں کا پتہ چلا جو عام لوگوں تک نہیں پہنچائے جا رہے, جن کو چھپایا جا رہا ہے یا جن کو اگنور کیا جا رہا ہے. ان کو بالکل لوگ جو ہے وہ اس پہ توجہ نہیں دے رہے. اور ان رازوں سے ہمیں پتہ چلا کہ بہت سے ڈائٹری فیکٹر ہیں, انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, جن کی وجہ سے کینسر بڑھتا جا رہا ہے. اور ہم کلنگ کینسر کائنڈلی کے تھرو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کینسر سے کیسے بچا سکتے ہیں. مجھے بتائیں, آپ نے تھوڑی سی رازوں کی بات کی, تو یہ کافی ایک کنسپریسی تو نہیں بولوں گا, بٹ ایوری ون نوز کہ جو چکن ہوتی ہے جو ہم کنزیوم کر رہے ہیں ان پاکستان, نیچرلی ہوتی نہیں. جیسے ہم دیسی مرغی اور یہ جو اسٹیرائڈ والی مرغی اس کو بولتے ہیں, بالکل. تو اگر اسٹیرائڈ والے کھانے سب کھا رہے ہیں, زنگر سب بچے کھاتے ہیں جو چکن برگر ہوتا ہے, اینڈ ایوری ڈے یوز میں چکن بہت ضروری ہوتی ہے فار کڈز اینڈ فار ایوری ون, تو از دس ون آف دا فیکٹرز, از دس ون آف دا راز دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ, جس سے زیادہ پھیل رہا ہے؟ اٹس ون آف دا مینی سیکرٹس. تو ہمارے خوراک میں جو بھی گوشت آ رہا ہے, گائے بھینس کا جو دودھ آ رہا ہے, جو انڈے آ رہے ہیں, جو چکن آ رہا ہے, جو مچھلی آ رہی ہے فارموں سے بنی ہوئی, اس کو اس قسم کی غذا دی جاتی ہے جو ان کی قدرتی غذا نہیں ہے. اس کی وجہ سے ان کے گوشت میں, ان کے اجزاء میں ایک بے ربط کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. یعنی اس کے اندر جو ریشوز ہیں نارمل فیٹس کے, اومیگا 3 اومیگا 6 کے, وہ بالکل متاثر ہو گئے ہیں. اس میں اچھی قسم کی جو فیٹس ہیں وہ کم ہو گئی ہیں, بری قسم کی فیٹس زیادہ ہو گئی ہیں. پھر ان کو کیمیکل دیے جاتے ہیں ان کی نشو و نما تیز کرنے کے لیے, گروتھ بڑھانے کے لیے. ان کیمیکلز کی وجہ سے بہت سے ٹاکسنز کریٹ ہوتے ہیں, کمپاؤنڈز بنتے ہیں جو ہماری خوراک میں شامل ہوتے ہیں. لیکن ان سے بچنے کا طریقہ ہے. میرے دوست جو پولٹری بزنس میں کام کرتے ہیں, میں نے ان سے کافی اس بارے میں معلومات لی, اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے. وہ کہنے لگے کہ یورپ امریکہ میں 75 دنوں میں جا کے مرغی بڑی ہوتی ہے, جوان ہوتی ہے, اور پاکستان, بنگلہ دیش اور ہندوستان میں 35 دنوں میں بڑی ہو جاتی ہے. اس کو اس قسم کی خوراک
خوراک اور کیمیکل اور دوائیاں دی جاتی ہیں کہ وہ جلدی بڑی ہو. اس سے بچنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ مرغی کے جسم کے وہ حصے جو ہیں جن کے اندر یہ سارے کیمیکل کمپاؤنڈ زہر جمع ہوتا ہے وہ نہ کھائیں. کلیجی، کیونکہ ہر ٹاکسن کو آپ کا لیور جو ہے وہ ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے، تو مرغی کی کلیجی میں سارے کیمیکل بہت کنسنٹریٹڈ ہوں گے جو اس کی غذا میں شامل ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہڈیاں اور ہڈیوں کا سوپ. بلکہ میرا ایک دوست جو کہ پولٹری بزنس میں 30 سال سے، وہ کہتا ہے کہ جب وہ مرغی گھر لاتا ہے تو اس کو 2-3 بار ابال کر اس کے پانی کو یعنی یخنی کو پھینک دیتا ہے اور پھر گوشت کو استعمال کرتا ہے، تو اس کے اندر جو ٹاکسنز ہیں ان کی مقدار کم ہو جاتی ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ نمبر 1، اگر آپ کو دیسی مرغی ملے جو گاؤں دیہات میں پالی گئی، وہ کچھ عرصہ پہلے ہماری حکومت نے بھی انیشیٹو شروع کیا تھا کہ لوگ گھروں میں مرغیاں پالیں، تو وہ سب سے بہتر ہے. دیسی انڈے سب سے بہتر ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی غذا میں پھل اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں، تو جو زہر، جو کیمیائی مواد اور ٹاکسنز آپ کو خوراک میں مل رہے ہیں وہ اسے نیوٹرلائز ہو جائیں گے. لیٹس ٹاک اباؤٹ بریسٹ کینسر بیکاز لاسٹ ایئر یہ کافی ٹرامیٹک سچویشن سے مجھے گزرنا پڑا. ابھی بھی وی آر کرنٹلی ان دا مڈل آف اٹ. تو بریسٹ کینسر ایک تو کافی اوائڈیبل چیز ہے، بٹ ہماری خواتین کو اس بارے میں بہت ہی کم انفارمیشن ہے. اور اب تو بلکہ گورنمنٹ نے انیشیٹو بھی لیا ہے کہ وہ جو کال کرو آپ اکتوبر میں، تو انہوں نے وہ ایک رنگ ٹون لگا دی ہے کال پہ، جس سے آپ کو بریسٹ کینسر کی کافی معلومات ہوتی ہے. بٹ یہ اتنا زیادہ کیسے پھیل رہا ہے کہ ہر اگلے گھر میں، ہر اگلے خاندان میں آپ بات کریں تو کوئی نہ کوئی اس کا افیکٹ ہی ہوتا ہے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ کہ ہاؤ کین وی پریونٹ دس اینڈ اس کو ارلی ڈیٹیکشن جو ہوتی ہے وہ کس طرح ہو سکتی ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تبھی سولوشن کی جانب بڑھیں گے. اگر ہم اس کو ٹیبو بنا کے بات ہی نہیں کریں گے تو جو ہمارے گھر میں ہوا ہے کہ جی مطلب ہو گیا ہے، اب چپ رہتے ہیں، اٹس سچ اے پرائیویٹ پارٹ کہ لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. تو اور پھر جب وہ بتایا گیا تو وہ سچویشن اتنی بری ہو چکی تھی. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ کہ اس کو کس طرح پریونٹ کر سکتے ہیں اور یہ اتنا بڑھ کیوں رہا ہے خواتین میں. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کو ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے. ہمارے یہاں بیماری کو کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے اور لوگ اس سے شرماتے ہیں. اس کے علاوہ ایک خوف بھی ہے کینسر کا کہ کینسر کی وجہ سے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اٹس لائک اے ڈیتھ سینٹینس، جو کہ حقیقت نہیں ہے. اگر بریسٹ کینسر، چھاتی کے کینسر کو فار ایگزامپل اگر آپ جلدی پکڑ لیں تو 90% مکمل علاج ہو سکتا ہے، کیور ہو سکتا ہے، بالکل، جو کہ باقی بیماریوں میں نہیں ہے. اگر آپ کو شوگر ہو جائے، ہائی بلڈ پریشر ہو جائے، روماٹائڈ آرتھرائٹس ہو جائے تو اس کا 0% کیور ریٹ ہے. بریسٹ کینسر میں 90% کیور ریٹ ہے پہلی 3 سٹیجز میں. تو جلدی پکڑنا ضروری ہے. دوسرا، اگر بریسٹ کینسر پھیل بھی گیا، چھاتی کا کینسر جسم کے دوسرے اعضاء میں چلا گیا ہے، میٹاسٹیٹک ہے، تب بھی 80% سے زیادہ جو خواتین ہیں وہ 10 سال سے زیادہ زندہ رہتی ہیں علاج کے ذریعے. اور میں اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو بریسٹ کینسر کا خطرہ لاحق ہے تو اس سے ڈریں مت. اس کو مکمل طور پہ ختم کیا جا سکتا ہے. اس کو پکڑنا بہت آسان ہے. عام قسم کی سیلف ایگزامینیشن ٹیکنیک سے آپ اپنا معائنہ خود کر سکتے ہیں، نہاتے ہوئے، کپڑے بدلتے ہوئے، اپنی پریویسی میں، رات کو، دن کو، ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار. اگر آپ کو کوئی گلٹی محسوس ہو، اگر آپ کی چھاتی کی جو سکن ہے، جو جلد ہے، اس کے اندر کوئی گڑھے پڑے ہوں، یا آپ کا نپل جو ہے وہ مڑ گیا ہو، انورٹڈ ہو، یا وہاں سے کوئی رطوبت خارج ہو رہی ہے، ڈسچارج ہو رہا ہے، خون آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں. 90% مواقع پہ یہ کینسر نہیں ہوگا، لیکن 10% کینسر ہو سکتا ہے. تو وہ 10% رسک جو ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس کو آپ چھوڑ دیں. تو گھبرائیے مت، خوف زدہ مت ہو. اور یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کے جسم کے اندر کینسر کو روکنے اور ختم کرنے اور مارنے کی صلاحیت ہے. بالکل. اور نئی ادویات جو آ رہی ہیں وہ آپ کی جسم کی صلاحیت کو بہتر کر رہی ہیں. تو آپ کے جسم کے اندر کینسر کی شفا موجود ہے. بلکہ ہر روز ہمارا جسم 1000 سے 2500 کینسر سیلز مارتا ہے. اور آپ کو اگر اس بارے میں معلومات چاہیے تو آپ کلنگ کینسر کائنڈلی کو جوائن کریں. مردوں میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جی یہ بھی پرائیویٹ پارٹ، یہ وہ. تو پروسٹیٹ کینسر یہ کافی زیادہ ایک چیز ہے جو لوگوں میں پائی جاتی ہے. تو اس کی بھی ارلی ڈیٹیکشن کیسے ہو سکتی ہے، وہ اس کے بارے میں ذرا سا بتائے گا. جی، پروسٹیٹ کینسر جو ہے وہ مردوں میں بالکل اسی طرح ہے جس طرح بریسٹ کینسر خواتین میں، یعنی انتہائی کامن ہے. 80 سال کی عمر تک 80% مردوں کو پروسٹیٹ کینسر ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، لیکن اکثر میں وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، وہ کسی اور بیماری سے دنیا سے چل بستے. تو پروسٹیٹ کینسر بہت کامن ہے. 50 سال کی عمر سے اوپر، جس طرح عورتوں میں کہتے ہیں کہ بریسٹ کینسر کے لیے میموگرام کروائیے، اپنا معائنہ کرتے رہیے، اسی طرح مردوں میں 50 سال سے اوپر آپ اپنا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں PSA. یہ ایک کیمیکل ہے جو پروسٹیٹ میں پیدا ہوتا ہے، اور اگر کینسر ہو تو اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے.
जाती है। صحیح. بہت آسان ٹیسٹ ہے. اگر وہ ٹیسٹ پازیٹیو آئے تو اس کے بعد آپ MRI اسکین کروائیں اور پتہ چل جائے گا کہ پروسٹیٹ میں انفیکشن ہے یا کینسر ہے. اور بہت سی ایسی چیزیں جو اس کے رسک کو کم کرتی ہیں, وہ چیزیں جو مرد پسند کرتے ہیں. مثلا ایکسرسائز کرنا, وی لائک ٹو گو آؤٹ, جم جاتے ہیں لڑکے, آج کل بہت ٹرینڈ ہے, اس سے کینسر کا رسک کم ہوتا ہے پروسٹیٹ کا. اس کے علاوہ کھانے میں گوشت اور مچھلی کا استعمال یہ بڑھاتا ہے, کم کرتا ہے, کم کرتا ہے جناب. آل دا فن تھنگ, اسٹیکس کھائیں, فش کھائیں, فریش سی واٹر فش, سالٹی فش, سالٹ واٹر فش, فریش واٹر فش, اس سب سے کم ہوتا ہے. اس کے علاوہ فروٹ اور ویجیٹیبل کھانے سے رسک کم ہوتا ہے. اور ٹماٹر کی پروڈکٹس جیسے ساسز ہیں, کیچپ اور پکے ہوئے ٹماٹر, ان سے کینسر کا رسک کم ہوتا ہے, پروسٹیٹ کینسر کا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ریگولر سیکس کرنے سے, جنسی عمل سے پروسٹیٹ کینسر کا رسک کم ہوتا ہے. رومانٹک ہونے سے, رومانٹک ریلیشن شپس رکھنے سے پروسٹیٹ کینسر کا رسک کم ہوتا ہے. کینسر کی روک تھام کے لیے جو معلومات ہم آپ کو دے رہے ہیں, ان سے آپ جوان بھی رہتے ہیں, زیادہ عرصے تک زندہ رہتے ہیں, صحت مند رہتے ہیں اور بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. ٹائپ 2 ڈائبٹیز, ذیابیطس, اسٹروک, ہارٹ پرابلم, یہ سب ان عوامل سے کم ہوتے ہیں جن سے کینسر کو روکا جا سکتا ہے. اینڈ یو انجوائے یور لائف. اس میں کوئی اس قسم کی دوائی اور ایسی پرہیز نہیں ہے جو آپ کو تکلیف میں ڈالے, بلکہ اٹس اے لاٹ آف فن. میں انکریج کروں گا کہ ہماری ڈیٹیل ویڈیو ہے ہاؤ ٹو ہیو فن ریڈیوسنگ پروسٹیٹ کینسر, تو آپ اس کو دیکھیے اینڈ یو آر گونا لو اٹ. اٹس آل دا اسٹف دیٹ مین لائک ٹو ڈو. اب میں صرف اس تحقیق پہ جا رہا ہوں کہ کیا اسپورٹس کارز چلانے سے بھی رسک کم ہوگا کہ نہیں. آئی نو یو لو کارز اینڈ آئی تھنک کہ جو آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے اسپورٹس کار چلانے سے اور نئی گاڑیوں اور اپنی گاڑی کو ریویمپ کرنے سے, وہ خوشی آپ کا ڈپریشن کم کرتی ہے. اور جب ڈپریشن کم ہوتا ہے تو آپ کے کینسر کا رسک کم ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا, ایک بڑا سنا ہے کہ گوشت کھانے سے کینسر ہوتا ہے بیکاز آف لیٹس سے, جو آپ نے ابھی لاسٹ میں بات کی اسٹیکس کی اور چکن کی اینڈ آل دیٹ, تو گوشت کھانے سے تو سنا ہے کہ کینسر بڑھتا ہے, چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو از دس ٹرو؟ اس بارے میں بہت سی کنٹروورسیز ہیں, اور اس میں ایک تو چیز جو ہمیں واضح ہے کہ جو پروسیسڈ میٹ ہے, ایسا گوشت جس میں کیمیکل ڈال کے اس کو محفوظ کیا گیا, پریزرو کیا گیا, اس سے تو کینسر کے امکانات بڑھتے ہیں. تو یہ ساسیجز ہیں, پروسیسڈ میٹس ہیں جو شیلف پہ پڑے رہتے ہیں 2-3 مہینے, ان کو تو آپ مکمل طور پہ اوائڈ کیجیے. اگر کبھی کھائیں بھی تو بہت کم کھائیے. دوسرا جو گوشت ہے جس کے ساتھ کینسر کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے, اس کی زیادہ وجہ یہ ہے کہ جو ہماری ماڈرن فارمنگ ٹیکنیکس ہیں, جن میں جانوروں کو کیمیکلز اور ہارمونز اور آرٹیفیشل ڈائٹ دی جاتی ہے, گھاس چرنے والے جانور کو آپ ہڈیاں پیس کے اور مری ہوئی مچھلی جو ہے اس کے پیسز مکس کر کے دے رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, تو ان کے گوشت کے اندر وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جس سے کینسر کے امکانات بڑھ سکتے ہیں. جنرلی اگر آپ تازہ گوشت کھائیں, ہیلدی آرگینک فریش پروڈیوس گراس گریزنگ فری رینج اینیمل کا گوشت کھائیں, تو اس سے کینسر ہونے کے امکانات نہیں بڑھتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, لیٹس ٹاک اباؤٹ ڈپریشن اینڈ کینسر. ہمارے عادی عوام جو ہے وہ غم میں ہے فار سم ریزن. پاکستان کی اکانومی کافی بیڈ ہے, سو لائک یو نو ایوری ون ٹاکس اباؤٹ ڈالر نہیں ہے, ڈالر یہ ہے وہ ہے, ملک کے حالات اتنے خراب ہیں. مطلب آپ کسی بھی روڈ پہ جا رہے ہو, آپ اس سے بولے یار مہنگائی بڑھ گئی, 4 گھنٹے آپ لوگوں کی کانورسیشن ہو جائے گی. صحیح ہے, یہ سب سے بیسٹ کانورسیشن اسٹارٹر نا. آپ کسی لڑکی پاس جہاں آپ بولیں مہنگائی بہت ہوگی, آپ دونوں کی بانڈنگ ہو جائے گی, تو اس سے غیر غم ہے یہ لوگوں کو نا. تو اب غم اور کینسر کا تعلق ہے؟ بالکل ہے, بہت گہرا تعلق ہے. جب انسان غم میں ہوتا ہے, ڈپریس ہوتا ہے, تو آپ کی جسم میں کیمیکل نکلتے ہیں جن کو اسٹیرائڈز کہتے ہیں, اور اسٹیرائڈ آپ کی جسم کے دفاعی سسٹم کو, آپ کے امیون سسٹم کو دبا دیتے ہیں. آپ کا دفاعی سسٹم جو ہے نا جسم کا, امیون سسٹم, اس کے اندر خاص سیلز ہیں جنہیں کہتے ہیں نیچرل کلر سیلز, یعنی قدرتی طور پہ قاتل سیلز. ان کا کام ہے کینسر کے سیلز کو مارنا, اور جب آپ اس کو دبا دیں گے تو کینسر سیلز کے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ذہن میں اور جسم میں بہت گہرا ربط ہے. اب آپ نے ڈپریشن کی بات کی نا, تو میں اپنی عوام کو, اپنے لوگوں کو, پاکستانیوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ یاد رکھیں کہ انسان میں اور دیگر جانوروں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہمیں پریشانیاں ساری عمر ستاتی ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک جانور ہے, وہ پتھروں پہ بھی چلتا ہے, ریت پہ بھی چلتا ہے, پہاڑوں پہ چڑھتا ہے, اس کے پاؤں ایسے بنے, اسے تکلیف نہیں ہوتی. میں اور آپ جب یہ کام کرتے ہیں تو ہمارے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں, لیکن اس تکلیف کے ساتھ 2 آسانیاں پیدا ہوئی. ہم نے جوتے
بھی بنائے اور جرابیں بھی. اور آپ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. ہر مشکل کے ساتھ دگنی آسانی ہے. ہماری ترقی کا راز یہ ہے. آج میں اور آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں اس لیے کہ زمین پہ بیٹھنا ہمارے لیے تکلیف دہ تھا اور پھر اس کرسی پہ ہم نے گدی لگا دی. آج میں اور آپ بیٹھ کے ایک کمرے میں بات کر رہے ہیں اس لیے کہ کھلی ہوا میں بارش اور ہوا کے ساتھ انسان کو بیمار ہونے کے امکانات زیادہ تھے. گھوڑے گدے گائے بھینس کو مسئلہ نہیں تھا. ہمیں جو زندگی میں مسائل آتے ہیں وہ ہمیں بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں. مشکلات کے اندر کامیابیاں چھپی ہیں. سیکھو میرے دوستوں, everyone who's watching this, learn these are the words of wisdom کہ جب اگر کوئی مسئلہ آتا ہے اس سے ڈرنا نہیں ہے, اس سے لڑنا ہے. This should be your attitude and I am not kidding, you will get so far in life. کیونکہ نا اگر آپ کسی سکسیسفل انسان کو دیکھتے ہیں, even let's talk about ڈاکٹر منیب, تو ڈاکٹر منیب یہاں تک ایسی نہیں آ گئے کہ جی everything was fine and you know سب اچھا چل رہا تھا and he became the top oncologist. No, بہت مسئلات ہوتے ہیں ہر طرح, up and down, so that's how life is. And stop being sad because you have to get up, you have to work hard and that's how you find a solution. جب تک ہلو جلو گے نہیں, لیٹے رہو گے بستر پہ, solution نہیں آنا. Make good friends, have a great company, set big goals, set great goals and talk about them and you'll achieve them. So this great speech was brought to you by Slat. Let's talk about it. بالکل علی, یو آر مائی انسپریشن. جو آپ نے کہا نا کہ سیٹ بگ گولز, میں لوگوں کو کہتا ہوں بڑا سوچو, اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اہمکانہ چیز ہے کہ آپ بڑے خواب دیکھو. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کا سب سے زیادہ اہمکانہ خیال یہ تھا جب ایک انسان نے یہ سوچا کہ میں ہوا میں اڑوں گا. نہ تو ہماری دم ہے نہ ہمارے پر ہے, زمین پہ چلا نہیں جا رہا, بھاگا نہیں جا رہا. کوئی شیر چیتا پیچھے پڑ جائے تو خرگوش بچ جائے گا, انسان پکڑا جائے گا. لیکن ہم نے کہا ہم اڑیں گے, اور کئی ہزار سال لوگوں نے کوشش کی, انہوں نے پر لگائے, گلائڈرز بنائے, جہاز بنائے, اور آج کیا اڑتے ہیں. آگے چائے کی پیالی ہے, ساتھ میں کھانا ہے, سو رہے ہیں, ٹی وی اسکرین, سو رہے ہیں, گپ شپ ہو رہی ہے. اور آپ جب جہاز میں اڑ رہے ہیں نا تو پاس سے جو پرندے گزرتے ہیں نا وہ دیکھ کے کہتے ہیں یار یہ کیا چیز ہے, کیا مخلوق ہے. ہمارے تو آباء و اجداد کا کام ہے, ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے. یہ تو زمین پہ مشکل سے چلتے تھے اور آج اڑ رہے ہیں. بڑا خواب دیکھو, تمہارے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں. اللہ نے کہا ہے کہ اس نے پوری کائنات مسخر کر دی تمہارے لیے. تم خلا میں جانا چاہو, تم ٹائم ٹریول کرنا چاہو, اس کے اسباب موجود ہیں, صرف ڈھونڈنے کا مسئلہ ہے. اگر آپ زندگی میں کچھ پا نہیں رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کوشش, آپ کی سعی اور آپ کے اسباب اس کے مطابق نہیں ہے. جب لوگ پر لگا کے اڑنے کی کوشش کر رہے تھے تو نہیں اڑ پائے, لیکن جب رائٹ بردرز نے انجن کا استعمال کیا تو وہ اڑنے لگے, اور اس کے بعد آج جیٹ انجن ہے اور ہم چاند پر ہیں اور مریخ کی طرف جا رہے ہیں. تو علی تمہاری بات مجھے بہت پسند آئی. بڑا سوچو, کبھی چھوٹا مت سوچو. Aim for the stars, you'll at least land on the moon. On this high note, let's talk about weed. So our youth, they love weed. They love to escape from their problems. Yes. So weed is like the best solution. ایک کش, دو چار کش میں آپ فلائٹ جہاز بن چکے ہوتے ہیں, اور آپ جہاز بناتے نہیں, آپ خود بن جاتے ہیں. تو ویڈ سے تو سنا ہے کہ کینسر کم ہوتا ہے, بٹ ہمارے جتنی یوتھ ہے ماشاءاللہ وہ تو گرامز اینڈ گرامز آف ویڈ پی جاتی ہے. تو اس کا کوئی تعلق ہے کینسر کیور کا ویڈ سے یا حشیش سے یا بھنگ سے؟ بیکاز یہ سارے ایک ہی پودے سے نکل کے آتی ہیں چیزیں. تھینک یو. میں بہت خوش ہوں علی, آپ مجھ سے وہ سوال پوچھ رہے ہو جو ہر بندہ پوچھنا چاہتا ہے لیکن پوچھ نہیں پاتا. ویڈ یعنی چرس جو ہے, اس کے بارے میں دو بنیادی اصول ہیں جو آپ ہر چیز پہ اپلائی کر سکتے ہیں. نمبر ایک, ہر چیز کا جو بھی بنی اس دنیا میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی, اور آپ کو ان دونوں کو دیکھ کے عمل کرنا ہے. دوسرا, کسی بھی چیز کی کثرت, ایکسیس آف اینی تھنگ از ناٹ گڈ. تو یہ تو بنیادی پیغام ہے. اب آتے ہیں جناب کہ لوگ ویڈ کیوں استعمال کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں غموں سے اور پریشانیوں سے الجھنے کا اور ان کو ریزالو کرنے کا میکینزم بڑا کمزور. ان فیکٹ کمپیئر ٹو دی ناردرن یورپینز, ایشین اور افریکنز کے اندر جو صلاحیت ہے اسٹریس کو کوپ کرنے کی وہ کم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی فوتگی ہو جائے, کوئی غم ہو جائے تو یورپین نسلیں بہت جلد اوور کم کرتی ہیں. ہمارے ہاں 40ویں تک غم چلتا ہے. تو یہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ویڈ اور باقی چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے, اور یہی وجہ
وجہ ہے کہ انسانوں کی تاریخ میں سب سے پہلے جو کاشت ہوئی ہے بھنگ کی وہ پاکستان میں ہوئی ہے، ہمالیہ اور دریائے سندھ کے آس پاس، اور واخان کے علاقے میں 2500 سال پہلے ایسے عوامل انہوں نے دیکھے ہیں قبرستانوں کے اندر جہاں قبریں ہیں کہ مردوں کے ساتھ بھنگ رکھی گئی ہے اور قبر کے گرد بھنگ کے جلانے کے آثار ہیں، تو شاید جب وہ جنازہ لے کے جاتے تھے اور دفناتے تھے تو بیٹھ کے بھنگ پی کے غم غلط کرتے تھے. تو اس کی بڑی تاریخ ہے، مذہبی طور پہ اس کی بڑی اہمیت ہے. بدھسٹ منکس جو تھے وہ استعمال کرتے تھے بدھ مت میں. ہندو مت میں تو لارڈ شیوا جو ہے وہ لارڈ آف بھنگ ہے اور ان کے ماننے والے چاہنے والے بھنگ باقاعدہ ریلیجیسلی یوز کرتے ہیں، ایک مذہبی ریچول کے طور پہ یوز کرتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے ہاں صوفی ازم میں بھی اور درویشوں میں بھی بھنگ کا کلندروں میں کافی رواج پایا جاتا ہے. تو ایک معاشرے میں یہ چیز موجود ہے اور اس کی ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ کہ ہمارے ہاں کوپنگ میکنزمز بہت کم ہے اور سپورٹ بہت کم ہے. یاد رکھیں جو شخص بھی بھنگ کا استعمال کر رہا ہے اس کا ایموشنل آئی کیو ہائی ہے. اب آئی کیو کی دو قسمیں ہیں، ایک تو آپ کی انٹیلیجنس ہے جو میتھمیٹک اور گرامیٹیکل سکلز کے جو عام آئی کیو ہے، لیکن ایک ایموشنل آئی کیو بھی ہوتا ہے. یہ وہ شخص ہے جو اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے اس لیے وہ سہارا ڈھونڈ رہا ہے. تو پہلے تو اس مسئلے کو دیکھیں اور مسئلے کو حل کریں. اور یہ میں والدین کو خاص طور پہ کہوں گا، اگر آپ کے بچے کسی بھی قسم کی منشیات استعمال کر رہے ہیں تو ان کا ایموشنل آئی کیو زیادہ ہے، بجائے اس کے کہ وہ ڈپریشن میں پڑھ کے سوئسائڈل ہو جائے، بجائے اس کے کہ وہ ناکارہ ہو جائے، وہ کوشش کر رہے ہیں اپنے ڈپریشن اپنے مسئلے کو حل کرنے کی. تو آپ ان کی مدد کریں، جس وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہے اس وجہ کو دور کریں. ان کو کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی دلوائیے، سائیکالوجسٹ سائیکائٹرسٹ سے ملوائیے، ان کی ڈیپینڈنس ڈرگز پہ کم کیجیے، اور اگر ضرورت بھی ہے تو آپ ان کو پرسکرپشن ڈرگز دیجیے اور کچھ عرصے کے لیے، جب ٹھیک ہو جائے تو اس کو روک دیا جائے. اب یہ تو طے ہو گیا کہ بھنگ پینا یا چرس پینا جو ہے اس کی وجوہات ہوتی ہیں. اب آتے ہیں کینسر کی طرف. کینسر کے علاج میں کافی تحقیقات ہو رہی ہیں بھنگ پہ، اور لیٹسٹ لیبورٹری میں جو ٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں کینابس یعنی چرس کے کچھ کیمیکلز ایسے ہیں جنہوں نے بریسٹ کینسر اور برین کینسر کے سیلز کو مار دیا، لیکن جب مریضوں میں استعمال کیا تو وہی اثر نہیں دیکھا گیا. ممکن ہے کہ انسانی جسم میں جا کے یہ بہت زیادہ ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں، ان کی مقدار کم ہو جاتی ہے، انسانی جسم ان کو جلدی ڈی نیچر کرتا ہے، توڑ پھوڑ دیتا ہے، کینسر سیل تک یہ پہنچ نہیں پاتے، کنسنٹریشن کم ہوتی ہے. اس پہ مزید تحقیقات ہو رہی ہیں. اور لیٹلی برین کینسر کی ایک قسم ہے گلائوبلاسٹوما، اس کی ٹریٹمنٹ میں کیمو تھراپی کے ساتھ ایک کینابس کمپاؤنڈ دیا گیا سیٹی ویکس نام کا، اور اس کا ٹرائل بھی ہے. اس کی وجہ سے کینسر کا کنٹرول بہتر ہوا، مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا، کنٹرول بہتر ہوا. تو مستقبل میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں بہت سے ایسے کیمیکل ملیں گے، 400 سے زیادہ کیمیکل ہیں بھنگ کے اندر، کہ ان سے ہم مختلف بیماریوں کا علاج کر سکیں گے. اس وقت کینسر کے پیشنٹس میں درد قابو میں کرنے کے لیے پین کلر کے طور پہ، ایپیٹائٹ امپروو کرنے کے لیے، بھوک زیادہ لگانے کے لیے، سلیپ کے ہیلپ کے لیے ٹو میک دم گو ٹو سلیپ وداؤٹ مچ پرابلم، یعنی نیند بہتر کرنے کے لیے اور آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کینابس اور کینابس کمپاؤنڈز کا یورپ میں. پاکستان میں فی الحال یہ آفیشلی میڈیکلی اویلیبل نہیں، لیکن مریض جو ہیں وہ لے رہے ہیں یہ کمپاؤنڈز آف دا اسٹریٹ. میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے کہ ہسپتالوں میں سمٹم کنٹرول کے لیے ان ڈرگز کو مہیا کیا جائے. ہمارے ہاں یہ بنتی ہیں، پائی جاتی ہیں، تو ان کو آپ پراپر طریقے پہ بنائیں، ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہو تاکہ پتا ہو کہ کب تک استعمال کرنی ہے اور کب اس کا استعمال نہیں کرنا. تو فیوچر میں مزید معلومات جیسے جیسے آئیں گی ہم کلنگ کینسر کائنڈلی پہ باقاعدگی سے آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں. اینڈ آئی ول بی شیئرنگ اٹ ڈائریکٹلی ود علی اینڈ ود ایوری ون ایلس، آل دا آڈینس. تو آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر دن ساری نوٹیفیکیشنز آئیں. اب یہ سیگمنٹ دیکھ کے ہماری ساری آڈینس از لوکنگ فار اے ڈیلر. میں اس کی ذمہ داری لینے سے مکمل انکار کرتا ہوں. یہ ڈاکٹر منیب کہہ رہے ہیں جی آپ سب بھنگ کا استعمال کریں، سارے فلائٹ بنے. ہرگز نہیں علی، آپ مجھے بھی گمراہ کر رہے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو اس کو ہمدردی چاہیے. یقین کریں آپ کو غلطی اور گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہگار سے اور غلطی کرنے والے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. کیا پتا میں اور آپ اگر ان کی جگہ ہوتے، if we were in their shoes، تو ہم اور کیا بڑے بڑے کارنامے کر رہے ہوتے. تو ہر انسان کے لیے اللہ نے آزمائشیں بنائی ہیں، ہر ایک کو آزماتا ہے. میری آزمائش دوسرے کی آزمائش سے مختلف ہے. اس کی آزمائش پہ مجھے غرور نہیں کرنا چاہیے بلکہ شکر کرنا چاہیے میں اس حال میں نہیں، اور میری آزمائش پہ کسی اور کو تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ ان کو نہیں پتا میں کس کرب سے گزر رہا ہوں. کرنا ہے. So is there a way to check like cancer in your body? That is a dream. یہ وہ خواب ہے جیسے اڑنے کا خواب تھا انسانوں کا جس کو ہم چیز کر رہے ہیں. Killing Cancer Kindly is very much committed to it. ہم اس پہ کافی انفارمیشن اور ریسرچ جمع کر رہے ہیں and we want to do trials in future.
future. تو ایسا ایک ٹیسٹ مستقبل میں مہیا ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت ایسے کوئی ٹیسٹ مہیا نہیں ہے. لیکن بہت سے مختلف ٹیسٹ ہیں جو مختلف کینسرز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. اب کون سا ٹیسٹ کرنا چاہیے کس علامت کے لیے, اس کا بہترین فیصلہ ایک اچھا ڈاکٹر کرے گا. تو always be in touch with a good doctor. If you have any doubts تو ہم سے کانٹیکٹ کریں. Killing Cancer Kindly سے we guide you. مجھے ہر ہفتے کئی سو پیغامات آتے ہیں and our team is very vigilant. We try to give you the good advice. اور اپنے علاقے میں بھی جو آپ کے ڈاکٹرز ان سے بات کریں. سر میں درد کی آپ نے بات کی, اگر برین کے اندر کوئی ٹیومر ہو, پہلی بات تو یہ کہ اکثر ٹیومرز برین کے ایسے ہیں جن کو مکمل طور پہ نکالا جا سکتا ہے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کینسرس نہیں ہوتے اور برین کی ٹیومر باقی جسم کے حصوں میں بہت کم پھیلتے ہیں. اور ان کی علامات میں سر درد کے ساتھ ساتھ الٹی آنا اور سیجرز ہونا یعنی مرگی کے دورے پڑنا, دیٹ از اے اسٹرانگ انڈیکیشن. یا اگر آپ کو فوکل نیورولوجیکل ڈیفیسٹ ہو, ٹیکنیکل ٹرم ہے لیکن مطلب یہ کہ آپ کو کسی جسم کے حصے میں آپ کی رگیں جو ہے جو آپ کے اعصاب ہیں وہ متاثر ہو, مثلا اچانک ہاتھ کمزور پڑ گیا, بات نہ کر سکے, منہ ٹیڑھا ہو گیا, یا ایک طرف کی ٹانگ میں سے ساری جان نکل گئی, تو ان چیزوں کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ ضرور کریں. ونس اگین 90% کیسز میں کینسر نہیں ہوگا. 10% میں اگر ٹیومر ہے بھی تو ان میں سے اکثریت ایسا ٹیومر ہوگا جو پھیلتا نہیں اور اس کو آسانی سے نکالا جا سکتا ہے. ڈاکٹر آپ کو ایم آر آئی اسکین کا کہے گا یا سی ٹی اسکین کا, اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ کوئی مسئلہ ہے یا نہیں. اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں. اگر آپ کو بار بار کھانسی ہو رہی ہے, بار بار سر میں درد ہو رہا ہے, بار بار پیشاب کا مسئلہ ہو رہا ہے, تو فوری طور پہ جا کے ٹیسٹ کروائیں. جتنا جلدی آپ اس چیز کو پکڑیں گے اتنا بہتر آپ کا علاج ہوگا اور مکمل شفا ہوگی. انگلینڈ میں بھی ہم نے یہ مسئلہ دیکھا ہے کہ جو ایشین عورتیں ہیں, پاکستانی, بنگلہ دیشی, ہندوستانی, امریکہ اور انگلینڈ میں ان کے ہاں کینسر ہوتا کم ہے لیکن کینسر سے مرنے کا امکان زیادہ ہے. تو فرض کریں کہ ایک گوری کوکیشین عورت کو 100 میں سے 10 عورتوں کو کینسر ہو رہا ہے تو ان کی شرح اموات 2 ہے, 2 out of 10. ایشین عورتوں کو 100 میں سے 5 کو کینسر ہوگا لیکن شرح اموات 4 ہوگی, 4 out of 5. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت لیٹ ڈیٹیکٹ کرتی ہیں اور اتنی دیر سے آتی ہیں کہ کینسر پھیل چکا ہوتا ہے. کسی بھی مرض کو, چاہے وہ بلڈ پریشر ہو, ڈائبٹیز ہو یا کینسر ہو, جلدی پکڑیں, جڑ سے ختم کریں. نپ دا ایول ان دا بڈ, بڑھنے نہ دیں. شروع میں تھوڑی سی تکلیف اور تردد کر کے بہت سی بعد کی تکلیف اور تردد کو آپ ایوائڈ کر سکتے ہیں. تو دیٹ از مائی میسج ٹو ایوری ون کہ اپنی صحت کے بارے میں آپ سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں. اچھا, لاسٹ کوسچن وڈ بی اباؤٹ ویپنگ اینڈ کینسر. تو نئی چیز آئی ہے ویپ. ویپ آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں آپ جی بالکل. تو ویپ کا ابھی تک بیکاز اٹس نیو تو اس پہ ریسرچ کم ہوئی ہوگی, بٹ از دیر تعلق ان دونوں کا؟ ابھی تک کوئی واضح تعلق نہیں آیا, سیدھی سچی بات کروں گا میں. لیکن کسی زمانے میں سگریٹ بھی ایک نئی چیز تھی, اور جب تمباکو آیا تھا اور لوگ پائپ پیتے تھے اور نسوار انگریزوں نے بنائی, اور نسوار پہلے منہ میں ڈالتے تھے, پھر سونگنی شروع کی, پھر انہوں نے چھوڑ دی, پٹھانوں نے اٹھا لی, اور ابھی تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. اسی طرح تمباکو کی باقی پروڈکٹس آئیں, تمباکو کے پان آئے, باقی چیزیں آئیں. تو شروع میں ان کو بڑا اچھا سمجھا گیا. ڈاکٹر مریضوں کو دیا کرتے تھے. میرے پاس اکثر ایسے مریض آتے ہیں انگلینڈ میں جو کہ کوئلے کی کانوں میں کام کرتے تھے. ان کو ڈاکٹر کہتا تھا کہ کان میں کام ختم کرنے کے بعد سگریٹ سلگا کے پیو تاکہ تمہارے پھیپھڑوں کو تسکین پہنچے. اور کوئلے کی کان میں کام کرنا, اوپر سے سگریٹ پینا, انہوں نے ان کے پھیپھڑوں کو برباد کر دیا. تو ان چیزوں کا اکثر 40-50 سال کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے, کیونکہ کینسر ایک دم ایک رات میں نہیں بڑھتا, اس کو 10 سے 20 سال لگتے ہیں. اور 2-3 جنریشن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ عوام میں فلاں چیز کی وجہ سے کینسر بڑھ گیا ہے. ویپنگ کے نقصانات یہ ہیں کہ یہ آپ کی پھیپھڑوں کے اندر سوزش پیدا کرتا ہے, انفلیمیشن کرتا ہے, اور امیون ریئیکشنز کر رہا ہے. اب اس سوزش اور امیون ریئیکشنز کا اگلے 10-20 سال میں کیا اثر ہوگا اور کیا نتائج نکلیں گے, اونلی ٹائم کین ٹیل. میں یہ کہوں گا کہ سگریٹ پینے سے ویپنگ کو بہتر سمجھا جاتا ہے, لیکن ویپنگ کو بھی اگر چھوڑ دیا جائے تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ یاد رکھیں آپ کے پھیپھڑے دھواں سونگنے اور دھواں ایبزارب کرنے کے لیے نہیں بنے. ہمیشہ اپنی فطرت کے مطابق سوچیے. اگر آپ کے پھیپھڑوں کا مقصد دھوئیں کو ایبزارب کرنا ہوتا تو پھر آپ درختوں کے پتے جمع کر کے انہیں جلا کے ہر وقت دھواں لیتے رہتے. لیکن میں اور آپ جب جلتے ہوئے پتوں یا لکڑی کے پاس کھڑے ہوں تو ہم سانس نہیں لے پاتے. ہمیں پولوشن میں بھی سانس لیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, لیکن سگریٹ اور ویپ میں ہم دھواں کھینچ رہے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں پروڈکٹس میں ایسے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں جو آپ کی سانس کی نالی کو سن کر دیتے ہیں. آپ کا احساس جاتا رہتا ہے اور آپ آرام سے سگریٹ اور ویپ کرتے رہتے ہیں اور آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی, لیکن تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. آپ کے سانس کی نالی اور آپ کے پھیپھڑے سن ہو جاتے ہیں ان کیمیکل سے جو یہ کمپنیاں خاص طور پر ڈالتی ہیں
اپنی پروڈکٹس میں تاکہ آپ کو تکلیف کا احساس نہ ہو اور آپ زیادہ سے زیادہ ان کا استعمال کریں. تو برائے مہربانی ان کمپنیوں کے ہاتھ بے وقوف مت بنیے اور سوچیں اپنی صحت کے بارے میں اور اس پہ تحقیق کریں. ہمارے پاس بہت ساری انفارمیشن موجود ہے کلنگ کینسر کائنڈلی پہ. اگر آپ مزید جاننا چاہیں تو سوال پوچھیں. میں بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں جب کوئی مجھ سے اپنی صحت کے بارے میں اور کینسر کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور ہم آپ کو گائیڈ کریں گے. اینڈ آف دا ڈے نوبڈی از اے سینٹ, نوبڈی از این اینجل. ہر انسان کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی کرے گا, لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی غلطی آپ کریں آپ کو اس کے نتائج کا علم ہو تاکہ بعد میں آپ کو یہ نہ محسوس ہو کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا, اور آپ اپنی زندگی میں رسک فیکٹرز کو بیلنس کر سکیں. تو اگر ایک شخص ویپ کرتا ہے تو اس کو اگر پتا ہے کہ اس سے نقصان ہے تو شاید پھلوں کا سبزیوں کا زیادہ استعمال کرے گا, جم جائے گا اور دوسری طرح سے نقصان کم کرنے کی کوشش کرے گا اپنی صحت کے لیے. اسی طرح کوئی شخص اگر شراب پیتا ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ اس کے ساتھ سگریٹ نہ پیے اگر اس کو پتا ہے کہ دونوں کے ملنے سے کینسر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو میک انفارمڈ اینڈ انلائٹنڈ ڈیسیژنز ان لائف, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو حق سچ کی خبر دی جائے, اور اس کے لیے میں اور علی آج بیٹھے ہیں آپ لوگوں تک یہ باتیں پہنچانے کے لیے. بالکل. Stop vaping, guys. Okay, in the end, if you would like to send a message to our audience اور ذرا سی عقل ڈالیں پلیز ان لوگوں میں. نہیں, میرے خیال میں تو پاکستانی بہت عقل مند قوم ہے. میں نے آپ کو زیادہ ہی عقل مند ہے, بہت زیادہ عقل مند ہے. ہمارے یہاں بہت جینیس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں بٹ دے ڈونٹ گیٹ دا چانس ٹو ریئلائز دیئر پوٹینشیل. یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو مواقع نہیں ملتے, اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں فرسٹریشن ہے. اسی وجہ سے ہمارے لوگ جو ہے وہ ڈرگز میں اور باقی چیزوں میں مبتلا ہیں. لیکن یاد رکھیں کبھی کسی کو اسٹیریوٹائپ نہیں کرنا. اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی نشے کی لت میں پڑا ہے یا کسی میں کوئی کمزوری ہے تو وہ اس کی عوامل کی وجہ سے ہے, اس کی زندگی کی چیلنجز کی وجہ سے ہے. کچھ انٹرنل عوامل ہیں آپ کے جسم کے, ہمارے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں صحت کے لحاظ سے, بیماری کے لحاظ سے, اور کچھ ایکسٹرنل عوامل ہوتے ہیں. نیور جج اینی ون ایکسپٹ یور سیلف. آپ اپنے آپ پہ تو فیصلہ صادر کر سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط, لیکن باقیوں پہ فیصلہ صادر کرنے کا حق آپ کے پاس نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک یہ بڑا ہوتا ہے کہ جی یہ اتنی چیزیں کرنے سے جب لکھی ہے تب آنی ہے, تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے آف میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں جو چیزیں سکھائی گئی ہیں ان میں سے ایک چیز جو کہ کافی نیگیٹو امپیکٹ لوگوں پہ وہ ہے دا کانسیپٹ آف تقدیر, کہ تقدیر ایک سیدھی لائن ہے اور آپ جیسے جو آپ کے لکھا ہے آپ وہی کرتے جا رہے ہو. جو اصل کانسیپٹ ہے تقدیر کا اسلام میں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو چوائسز دی ہیں, یہ آپ کی تقدیر ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا چوائسز دی ہیں, تو اس کے علم میں کوئی کمی نہیں. اور ہمارے یہاں خوف ہے بیماری کا, اور اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر مرنا ہے تو مر جائیں گے. لیکن میں آپ سے دو چیزوں کا ذکر کروں گا جو ذہن نشین کر لیں اور آپ کو زندگی بھر کام آئیں گی. نمبر ایک, موت سے زیادہ تکلیف ہونا بیماری کی جو ہے نا وہ انسان کو تنگ کرتی ہے. تو بیماری صرف موت لے کے نہیں آتی, بہت سی تکلیفیں لے کے آتی ہے, اور ان تکلیفوں سے گزرنا جو ہے وہ ایک بہت ہی پیچیدہ عمل ہے. آپ کو دوائیاں لینی ہے, ٹیسٹ کروانے ہیں, آپ کی زندگی میں انتشار پھیل جاتا ہے. اور دوسری چیز, میں نے جب اپنے مریضوں سے بات کی ہے جو کینسر کی ایڈوانس سٹیجز میں ہیں, جو موت کا سامنا کر رہے ہیں, تو انہوں نے ہمیشہ مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب دنیا کی سب سے اہم چیز آپ کی نظر میں کیا ہے. اور میں ان کو ہمیشہ بتاتا ہوں جو میری نظر میں ہے کہ صحت اہم ہے, فیملی, خوشیاں, دولت, لیکن وہ ان باتوں کو نہیں مانتے. اور جو بھی شخص موت کے دہلیز پہ کھڑا ہو تو وہ صرف ایک بات کہتا ہے. علی, آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کو زندگی کی سب سے اہم چیز کیا لگتی ہے؟ سکون, آئی گیس پیس. وہ بھی نہیں. زندگی بذات خود, زندہ رہنے سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. اگر آج کوئی ڈاکٹر منیب کو $10 ارب دے دے لیکن ساتھ یہ کہے کہ کل مر جانا ہے تو میری کوئی خوشی نہیں. وہ سارا پیسہ لٹا کے بھی میں نہیں خوش, کیونکہ مجھے پتا ہے کل میری زندگی ختم ہو رہی ہے. اگر آج کوئی ڈاکٹر منیب کو دنیا کی ساری صحت دے دے لیکن کہے کہ کل زندہ نہیں رہو گے تو اس صحت کا کیا فائدہ؟ آج مجھے ساری خوشیاں مل جائیں, ساری محبتیں مل جائیں, لیکن ان محبتوں اور خوشیوں کو میں شیئر نہ کر سکوں اور میرے پاس وقت نہ ہو ان کے لیے, تو ان کا کوئی فائدہ نہیں. آپ اگر زندہ ہیں تو یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو زندگی کی آخری دہلیز پہ کھڑے ہیں, اور ان کا واحد پچھتاوا یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں اس چیز کی قدر نہیں کی کہ وہ زندہ تھے. زندہ ہونا ایک معجزہ ہے. جس طرح آپ کا جسم آپ کو زندہ رکھ رہا ہے, آپ کو توانائی دے رہا ہے, اس کو انجوائے کریں, اس کا فائدہ اٹھائیں. اس میں غم اور دکھ کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اگر غم اور دکھ آئے تو ان کو بھی رولر کوسٹر
کوسٹر کی طرح اپ اینڈ ڈاؤن سمجھ کے انجوائے کریں, کیونکہ ہمیشہ کی خوشی خوشی نہیں اور ہمیشہ کا غم غم نہیں. تو زندگی کی قدر کریں, یہ سب سے اہم چیز ہے, اور کبھی بھی اس کو ہلکا نہ لیں. اوکے, لیٹس ٹاک اباؤٹ میسٹربیشن اینڈ کینسر. ہمارے یوتھ کافی شوقین ہے اس چیز کی بھی, جو ینگ ہیں, تو از دیر لائک تعلق؟ سیکنڈلی مطلب واٹس دا ہیلدی اماؤنٹ اینڈ واٹس دا نان ہیلدی اماؤنٹ؟ یہ سوال میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کو اور اس کے جواب کو نصابی کتب میں شامل کیا جائے. ہمارے بچوں کو سیکس ایجوکیشن نہیں دی جا رہی, اور ہمارے بچوں کی میسٹربیشن شوق سے زیادہ مجبوری بھی ہے, کیونکہ they don't get married, شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں, لوگوں کی 30s میں 40s میں جا کے شادیاں ہو رہی ہیں. they don't have healthy physical relationships. انسان کے اندر ایک قدرتی جذبہ ہے فزیکل ریلیشن شپ رکھنے کا, جو ہمارے ہاں افسوس سے کہا جاتا ہے کہ شادی کے بعد بھی کوئی لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا, یا بہت کم نصیب ہوتا. That's unfortunate. میسٹربیشن کے کینسر کے بارے میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ ریگولرلی میسٹربیٹ کرنے سے پروسٹیٹ کینسر کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. یہ ایک انفرادی فعل ہے اور پرائیویٹلی کیا جاتا ہے کہ کتنی دفعہ کرنا چاہیے. اگین دیر آر انڈیویجول ویریشنز, آپ اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں. کسی بھی چیز کی زیادتی اچھی نہیں, ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ. پلو سے باندھ لیں یہ بات کہ نہ ویڈ بہت زیادہ اچھی ہے, نہ یہ عمل بہت زیادہ اچھا ہے. تو ڈو تھنگس بٹ ڈو them moderately, like you know, just don't go crazy with those things. زیادہ خوشیاں بھی اچھی نہیں. اگر کوئی آپ کو ہر وقت گدگدی کرتا رہے تو شروع میں تو آپ ہنستے ہیں, پھر آپ کو درد ہو جاتا ہے, اس کو آپ کوٹتے ہیں, کیوں کر رہا ہے بھائی. بالکل. تو زندگی میں ہر چیز اعتدال میں, ایوری تھنگ ان ماڈریشن. میسٹربیشن کے بارے میں بھی یہی ہے, اور براہ مہربانی دوسرے لوگوں کو دیکھ کے اندازہ نہ کیجئے کہ آپ نے 1 درجن دفعہ کرنی ہے یا 3 درجن دفعہ یا 1 دفعہ. آپ ایک انفرادی انسان ہے, یو ہیو یور اون انڈیویجویلٹی. اس کے ساتھ رہے, اپنے جسم کو دیکھیں اور سمجھیں, اور وہی بات ہے کہ جتنا کم کریں گے اتنا اچھا ہے. مکمل چھوڑنا جو ہے میرے خیال میں اکثر لوگوں کے لیے ناممکن ہے, ایکسیپٹ دوز ہو آر میرڈ اینڈ انٹو ا ریگولر فزیکل سیکشل ریلیشن شپ. ان کے لیے آسان ہے کہ میسٹربیشن کو چھوڑ دیں. یہ ایک قدرتی فعل نہیں ہے, اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ قدرتی فعل کا متبادل ہے. اور ہمارے مذہب میں بھی اکثر بچوں کو شاید نہ پتا ہو کہ ہمارے ایک بہت بڑے امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے کہ مجبوری کے عالم میں جب آپ قدرتی طور پہ ایک میل فیمیل ریلیشن شپ میں شادی کے رشتے میں بند کے اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے, تو میسٹربیشن کو انہوں نے جائز قرار دیا ہے. تو اس کے بارے میں ٹیبوز نہیں ہونے چاہیے. ہمارے بچوں میں بہت زیادہ ڈپریشن اور ریگریٹ, سیلف لودنگ ہوتی ہے, اپنے آپ کو برا بھلا کہنا یہ کام کرنے کی وجہ سے. لیکن اگر آپ مجبوری کے تحت کر رہے ہیں اور آپ زیادہ ایکسیس میں بہت زیادہ نہیں کر رہے, تو اٹ از اے ریلیٹیولی ہیلدی ایکٹیویٹی فار یو. اور کچھ لوگوں میں جنسی جذبات کا غلبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ غلط رستوں پہ چل نکلتے ہیں, مثلاً زنا بالجبر, ریپ یا سیکشول ہراسمنٹ کرنے پہ. تو ایسے لوگوں کے لیے خاص طور پہ اس کا ایک تھیراپیوٹک علاج کا بھی عمل ہے کہ وہ اپنی جنسی خواہشات کو اس کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں, قابو میں رکھ سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے, ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ. تو اعتدال کے اندر اور صحت مند طریقے سے آپ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. اینڈ ایز اے سیڈ ارلیئر کہ اس سے پروسٹیٹ کینسر کے امکانات کم ہو سکتے ہیں اگلی ایج میں جا کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک ٹرک آپ کو پتا ہے کہ آپ 7 سیکنڈ میں ڈپریشن کو کیور کر سکتے ہیں جناب, یہ ذرا پلیز بتا دیں کس طرح ہوتا ہے. اچھا, کیور ذرا بڑا لفظ ہو جاتا ہے اور ڈپریشن بھی بہت بڑی بیماری, لیکن کنٹرول کر سکتے ہیں. مایوسی, نا امیدی یعنی سیڈنس, اس کو آپ 7 سیکنڈ میں ختم کر سکتے ہیں. اور یہ ٹیکنیک ری ڈسکور کی ہے, یہ ہمیشہ سے تھی, ہزاروں سال سے انسان جانتے تھے, لیکن اس کو ہم نے ریئلائز کیا, ری ڈسکور کیا, اور اس کو ہم نے ایک ٹائم فریم دیا 7 سیکنڈ کا, وچ از دا آپٹیمم ٹائم. بہت آسان کام ہے. جب بھی انسان اداس ہوتا ہے اور روتا ہے تو وہ نیچے کی طرف دیکھتا ہے. اگر روتے روتے آپ اوپر دیکھنا شروع کریں تو آپ کے آنسو تھم جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال سے جب ایک انسان دوسرے انسان کو تسلی دیتا ہے تو کبھی اس کا سر نیچے کر کے تسلی نہیں دیتا, منہ اوپر اٹھا کے دیتا. تو ہمارے دماغ اور جسم کے درمیان ایک ربط ہے, خاص طور پہ دماغ اور آنکھوں کے درمیان ربط ہے. دماغ کو یہ پتا ہے کہ جب بھی آنکھیں نیچے دیکھیں گی تو انسان سوچ و بچار کر رہا ہے, اپنے احساسات کو جانچ رہا ہے. نیچے دائیں طرف دیکھنا اپنے احساسات کو جانچنا ہے, اور بائیں طرف دیکھنا ان کو پرانی یادوں کو لانا ہے. اور اوپر جب بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کچھ سوچ مستقبل کی کر رہے ہوتے ہیں, کنسٹرکٹیو تھنکنگ. اوپر دائیں طرف دیکھنا کنسٹرکٹیو تھنکنگ ہے, آپ پلاننگ کر رہے ہیں. اور جھوٹ بھی بولنے کے لیے بندہ اوپر
دائیں طرف دیکھتا ہے. بچے جب بھی جھوٹ بولتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کی نظریں یوں ہوتی ہیں. اور اگر آپ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو آپ پرانے تصورات, تصویروں, شکلوں اور یادوں کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ کچھ سوچ رہے ہو کہ ہاں میں وہاں گیا تھا, اس کو دیکھا تھا, تو دماغ اس چیز کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اگر آپ کسی ڈپریشن کی حالت میں, سیڈنس کی حالت میں اوپر دیکھنا شروع کریں تو دماغ فوراً آپ کی سوچ بدل دیتا ہے. آپ اپنی سوچ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ اپنے احساسات, جذبات کو کنٹرول کر سکتے ہیں 7 سیکنڈ میں. اور میرے ساتھ یہ آپ ایکسپیریمنٹ کیجئے, تجربہ کیجئے کہ نیچے دیکھیں اور زندگی کے کوئی انتہائی ڈپریسو لمحات کے بارے میں سوچیں. اگر آپ کی زندگی میں کوئی ڈپریشن نہیں, علی کی زندگی میں ماشاءاللہ بہت کم ایسی چیزیں ہیں, تو آپ امیجن کریں کوئی ایسی چیز جس سے آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے. مثلاً آپ کی گاڑی ٹوٹ گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ ڈپریشن فیل کریں گے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. اب یہی سوچ آپ چہرہ اٹھا کے اوپر دیکھتے ہوئے کریں, نہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے, نہ آپ ڈپریشن فیل کریں گے. تو یہ ٹیکنیک, اس کا نام ہم نے رکھا ہے MK ٹیکنیک, اینڈ اٹس نیمڈ آفٹر ٹو پیپل. میں اور میرے کولیگ ہے who is a psychiatrist and a psychologist in America. ہم نے اس پہ کام کیا اور اس کو آپٹیمائز کیا with the 7 seconds thing. لیکن یہاں میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ڈپریشن جو ہے نا وہ ایک بڑی بیماری ہے جس میں صدمہ ہونا, خفگی ہونا اور پریشان ہونا ایک بہت بڑی علامت ہے. آپ اس کو فوری طور پہ ٹھیک تو کر سکتے ہیں, لیکن مکمل علاج کے لیے سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ ڈپریشن میں آپ کے DNA کا بڑا اثر ہے, جینیاتی مادے کا اثر ہے. کچھ لوگوں میں خاندانی طور پہ, نسلی طور پہ ڈپریشن کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایشین اور افریقنز میں سٹریس سے کوپ کرنے کے امکانات کم ہیں, اس لیے ہمارے ہاں ڈرگز کا, چرس کا, بھنگ کا سہارا لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے معاشرتی عوامل, گھر کا ماحول, رشتوں کے درمیان سٹریس اور آپ کی خوراک تک کا عمل دخل شامل ہے. تو یہ ملٹی فیکٹوریل ہے, لیکن دا MK ٹیکنیک 7 سیکنڈ گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا. اور اگر آپ کبھی بیٹھے بیٹھے اداسی محسوس کریں تو بس اپنے سر کو اوپر کر لیں, کیونکہ ہر معاشرے, ہر مذہب, ہر کلچر میں اور ہر قوم میں خدا کا تصور بھی اوپر ہے, آپ کے ارد گرد نہیں اور نیچے نہیں. اور جب بھی آپ کو کسی سہارے کی تلاش ہوتی ہے, خوشی کی تلاش ہوتی ہے, یا آپ اپنی پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں, تو آپ اوپر دیکھ کر دعا کرتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کی موومنٹس, ان کی حرکت اور آپ کے دماغ میں یہ ربط ہے کہ اوپر دیکھ کے آپ اداس نہیں ہو سکتے. تو علی, وی آر ڈسکسنگ اٹ فرسٹ ٹائم آن یور چینل. اور میں دیکھا ہے کہ علی کے پوسچر میں ہمیشہ اس کا چہرہ اوپر ہوتا ہے, اینڈ دیٹ کوڈ بی پارٹ آف دا ریزن کہ علی از سو پازیٹیو اباؤٹ تھنگس, اور اٹ کوڈ بی پارٹ آف دا افیکٹ بیکاز ہی از پازیٹیو, ہی لکس اپ. اب اس پہ تحقیق کلنگ کینسر کائنڈلی کرے گی کہ علی کے خوش رہنے کی وجہ اوپر دیکھنا ہے یا علی کے اوپر دیکھنے کی وجہ اس کا خوش رہنا ہے. بہت اچھا لگا ڈاکٹر صاحب آپ سے مل کے اور آپ سے بات کر کے, اینڈ آئی ہوپ آپ لوگوں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ول بی ڈوئنگ مور پوڈ کاسٹ وتھ مائی فیلو یوٹیوبرز, وہ بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے. اور اگر کوئی سوال جو رہ گیا ہو اس پوڈ کاسٹ میں, آپ وہ نیچے لکھ سکتے ہیں, آئی ول شیئر اٹ ود ڈاکٹر صاحب. اور اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو جواب ہم ڈاکٹر صاحب اپنے چینل پہ بھی دے دیں گے. گو سبسکرائب کلنگ کینسر کائنڈلی, اینڈ تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو فار all the great Thank you for information. coming over. I hope you guys learned something and enjoyed this conversation, and we'll have more guests on the podcast inshallah soon. Thank you for watching. Subscribe to Killing Cancer Kindly. Subscribe to SLAT, and it's SLAT baby, SLAT. Thank you.